بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج 15 اگست ہے اور مجھے افغانستان کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ آج امریکہ اور نیٹو کی فوج جتنی بھی فورسز تھیں ان کے انخلاء کو پورا 1 سال گزر گیا ہے، اور جب ان کا انخلاء ہوا تھا تو وہ بہت غیر متوقع تھا۔ امریکہ کا اور ڈارپا کا اور CIA کا اور دنیا کے اور بہت سارے اداروں کا، بڑے بڑے اکنامک فورمز کا یہ خیال تھا، اور جنگی ماہرین کا بھی یہ خیال تھا کہ کچھ نہیں تو 6-8 مہینے تو افغانستان کی فوج لڑے گی، جو کہ بڑی ویل ٹرینڈ ہے اور ویل ایکویپڈ ہے، اور دنیا کی بہترین فوجوں کی ٹریننگ لی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور جو بائیڈن نے بڑا آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا، لیکن وہ لڑے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ 6 مہینے 8 مہینے یا سال کی خانہ جنگی کی بات ہو رہی تھی فوجوں کے انخلاء سے پہلے، وہ ہوئی ہی نہیں، وہ خانہ جنگی ہوئی نہیں۔ پھر یہ توقع تھی کہ افغان طالبان کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے کہ کسی طور یہ لوگ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے، اور یہ اسی طرح سے یہ حکومت کولیپس کر جائے گی۔ پھر اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کے اندازے قیاس غلط ثابت ہو گئے۔ پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ افغان مہاجرین کو تقریباً لگ بھگ 10 سے لے کر 30 لاکھ تک افغان مہاجرین کو پاکستان میں میزبانی کے طور پہ ٹھہرانے کے لیے مختلف جگہوں کا انتخاب کیا گیا، اور بہت سارے کام کیے گئے، بڑی تیاری کر کے ہم نے رکھی ہوئی تھی۔ اور پھر جب سردیاں آنے لگی تو یہ بھوک سے مر جائیں گے، کبھی کہیں پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے غرق ہو جائیں گے، کبھی کہیں ان کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا پوری دنیا میں، اس وجہ سے یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پچھلے 1 سال میں گریجولی صورتحال بہتر ہوئی ہے افغانستان کی، اور طالبان نے وہاں پہ مکمل طور پہ امن قائم کر دیا ہے۔ کابل جو کہ بم دھماکوں کا شہر تھا، وہاں پہ بھی امن ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو شمالی اتحاد والا ایک ہوا کھڑا تھا، جب شمالی اتحاد والوں کا براہ راست واسطہ پڑا ہے افغان طالبان کے ساتھ، تو ان کو احساس ہوا کہ یار یہ تو بہت بہتر لوگ ہیں اور یہ تو ہماری ہی زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے اندر سے وہاں پہ بھی سچویشن ڈیفیوز ہوئی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان نے 231 ارب کا اپنا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے، بلکہ سود فری بجٹ پیش کیا ہے۔ اور وہاں پہ اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈالر ہے وہ 89 افغان روپی کے برابر ہے، اور اس کو انہوں نے مکمل طور پہ ہولڈ اور کنٹرول کر کے رکھا ہوا، اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کرائسس، کوئی افراتفری نہیں ہے ڈالر کی وجہ سے۔ پاکستان میں اور وہاں کے پرائس میں، ڈالر کے پرائس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انصاف مہیا کرنے میں افغان طالبان 100% کامیاب ہیں اس وقت افغانستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ بہت سارے فلاحی کام کر رہے ہیں، جن میں سے سب سے اہم ترین یہ ہے کہ دریائے ایمو جو ہے اس میں سے انہوں نے نہر نکال دیا اور اس پہ بہت سارا کام کر دیا ہے، اور آئندہ 7-8 ماہ میں دریائے ایمو کی وجہ سے وہاں پہ جو گندم کی کاشت ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ وہ اپنی خوراک کے سلسلے میں گندم اور دیگر اجناس کے لیے خود کفیل ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے تاجکستان سے بہت ہی کم داموں پہ گیس بھی خرید لی ہے، جو شاید اس خطے میں سب سے کم ریٹ ہے گیس کا۔ ایران سے اس نے معاہدہ کر لیا ہے تیل کا، جو کہ خطے میں وہ بھی بہت سستا تیل ایران جو ہے اس کو مہیا کر رہا ہے۔ تو وہ بہت بڑے بڑے کرائسس جو ہیں اس کے، وہ نہیں رہیں گے، اور وہ وہاں پہ شریعت نافذ کر رہا ہے، وہ وہاں پہ سود کو پنپنے نہیں دے رہا ہے، وہ ایسی انٹرسٹ فری اکانومی متعارف کروا رہا ہے، وہ وہاں پہ سستا اور تیز ترین انصاف مہیا کر رہا ہے۔ تو ایک ایسی ریاست وجود میں آ گئی ہے جو کہ اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں کہلانے کے قابل ہے، جس میں جمہوریت کی نہ کوئی تلوار ہے، نہ اس کا کوئی پلیت لوٹا ہے۔ مکمل طور پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست
جو ہے نا وہ عملی شکل میں افغانستان میں قائم ہو چکی ہے، اور اب شریعت کے اس ریاست کا جو ماڈل ہے اس نے دنیا کو اس کی خوشبو تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ وہاں کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ افغانستان میں لوگ بہت زیادہ ہمارے لوگوں کے رویے ان سے بہت مختلف ہیں۔ ہم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ افغانستان میں افغان فورسز کا جو آرمی چیف ہے وہ اپنا آٹا، اپنا پانی، اپنا تیل اپنے کندھے پہ اٹھا کے اپنے گھر پہ لے کے جاتا ہے۔ وہ اپنا سودا سلف خود خریدتا ہے، اس کا کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بٹ مین نہیں ہے، اور وہ یہ سارے کام نیچے سے لے کے اوپر تک سب برابر ہے، سارے اپنے اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور بہت بلند ہمت ہیں، حوصلہ مند ہیں، اور مشکلات کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کو حل کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کو ایک بہت بڑی، امریکہ سمیت اور بہت سارے اسلام دشمن ممالک کو اور طاغوتی قوتوں کو یہ فکر لاحق ہو گیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کل کو خطے میں افغانستان کے علاوہ اور بہت سارے ممالک میں لوگ اسی ماڈل کو ڈیمانڈ کریں گے۔ جب اسی ماڈل کو ڈیمانڈ کریں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اسلامی ریاست ایک سے زیادہ وجود میں آ جائیں گی۔ جب یہ ایک سے زیادہ ریاستیں وجود میں آئیں گی، یہاں پہ امن ہوگا، یہاں پہ ڈالر کی کشمکش نہیں ہوگی، یہاں پہ انفلیشن نہیں ہوگا، یہاں پہ افراتفری نہیں ہوگی، یہاں پہ بدامنی نہیں ہوگی، یہاں پہ بھوک نہیں ہوگی، یہاں پہ بیماری نہیں ہوگی، یہاں پہ افلاس نہیں ہوگا۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، شریعت پہ عمل کریں گے، اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، اور دنیا میں ایک اس طرح کی کچھ ریاستیں وجود میں آ جائیں گی جن کو دیکھ کے پوری دنیا میں ہر ملک کے رہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اسی طرح کے اسلامک سسٹم کو انفورس کرنا چاہیں گے، کیونکہ دنیا میں اسلام کے علاوہ تمام سیاسی نظاموں کو آزما کے انسانوں نے دیکھ لیا ہے انسانی تاریخ میں، اور اس کے سب کے نتائج بھی اچھے طریقے سے بھگت لیے ہیں۔ اسی وجہ سے ایمن الظواہری کا بہانہ بنا کر نئے سرے سے امریکہ نے اس کے اوپر ایک ڈرون حملہ کیا ہے ہیل فائر R9X کے ذریعے۔ لیکن ڈرون کا یہ جو حملہ ہے یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں، اس کو بھی کوئی سنسنی چاہیے، اس کو بھی اپنے ووٹر کو متوجہ کرنا ہے، اس کو بھی ایسا کوئی کام کر کے دکھانا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو ووٹ دیں۔ تو یہ صورتحال ہے، پورے کے پورے میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ افغانستان کے بارے میں کوئی پازیٹیو خبر کوئی نہیں دیتا۔ کیا کوئی کام پازیٹیو نہیں ہو رہا وہاں پہ؟ ان کا سروائیو کر جانا، بھوک سے نہ مرنا، سردی سے نہ مرنا، گیس نہ ہونے کی وجہ سے نہ مرنا، پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے نہ مرنا، اناج نہ ہونے کی وجہ سے نہ مرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حشیش اور اوپیم کی کاشت مکمل طور پہ زیرو کر دینے کے بعد بھی نہ مرنا، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی غیبی قوت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی کرم اور اللہ کی نوازش اس کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ اللہ کے دین پر، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کھڑے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد اصل میں حقیقت میں عملی طور پہ ایک اسلامی ریاست قائم کرنا ہے۔ وہ بڑی بڑی تقریریں نہیں کرتے، وہ بڑی بڑی کتابیں نہیں لکھتے، ان کے ہاں پہ بہت بڑے بڑے مولانا مودودی جیسے اور اس طرح کے سید قطب جیسے بڑے بڑے مفکر نہیں ہیں، ان کی ریاست بھی کوئی ایڈیالوجیکل ریاست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو جو شرف بخش دیا ہے، جو ان سے کام لے رہا ہے، وہ کام بہت بڑا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ وہ امامت کا موقع دے رہا ہے افغانستان کو، پوری دنیا کی امامت کا، اور اب وہ جاپان میں جس طرح انٹرسٹ فری اکانومی ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اپنے افغانستان میں بھی انٹرسٹ فری اکانومی ہے۔ یہ وہ اکانومی ہے، یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ ریاست ہے جہاں پہ اسلام کا خالی نام نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، خالی خانقاہیں نہیں ہیں، خالی مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ عملی طور پہ بھی اسلام ہے۔ اگر مسجد میں اسلام ہے، اگر گھر میں اسلام ہے، تو اسی طرح عدالت میں بھی اسلام ہے، اسی طرح ریاست کے کاروبار میں بھی اسلام ہے، اداروں میں بھی اسلام ہے، تو اور سسٹم بھی پولیٹیکلی اسلامی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور مبارکباد کا مستحق ہیں طالبان، جنہوں نے دنیا میں انتہائی مشکل حالات میں، جب IMF ان کے ساتھ نہیں ہے، ورلڈ بینک ان کے ساتھ نہیں ہے، امریکہ ان کے ساتھ نہیں ہے، چائنا ان کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہے، فرانس ان کے ساتھ نہیں ہے، G8 ان کے ساتھ نہیں ہے،
کوئی ان کو کسی قسم کی کسی کی کوئی فوجی مدد حاصل نہیں ہے، کوئی مالی مدد حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ زندہ ہیں، وہ کھڑے ہیں، ان کا جھنڈا کھڑا ہے، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے، افغانستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بن کر دکھائیں گے۔ وہ بات جس پہ ہم نے اللہ کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، جھوٹی دعائیں کی، جھوٹی سٹرگل کی کہ ہمیں جب زمین کا یہ ٹکڑا مل جائے گا اس کا نام ہم پاکستان رکھیں گے اور اس کو اسلام کی لیبارٹری بنا دیں گے، اور وہاں پہ تمام شعبے، تمام ادارے اسلام کی قوانین کے مطابق ہوں گے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم ایک سیکولر اسٹیٹ بن گئے۔ افغانستان کے پاس کوئی ایڈیالوجی نہیں تھی، کوئی نظریہ پاکستان نہیں تھا، کوئی علامہ اقبال نہیں تھا، کوئی قائد اعظم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود افغانستان میں طالبان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلامی ریاست قائم کر دی ہے۔ تو امید ہے کہ آئندہ آنے والے سال پوری دنیا کے لیے بہتر ہوں گے۔ افغانستان کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہوگا، افغانستان کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی کی صحیح، حقیقی، سچی ڈیفینیشن بھی دنیا کو بھی معلوم ہو جائے گی اور یونائٹڈ نیشن کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔